15 شعبان کی رات کو ہونے والی شب برات سے متعلق احادیث کو تو آپ ضعیف بلکہ موضوع تک سمجھتے ہیں، جبکہ دوسری طرف آپ آج 15 شعبان کے روزے کے بھی قائل ہیں۔ جب 15 شعبان کی رات کی وہ فضیلت ہی ثابت نہیں تو 15 شعبان کا روزہ کہاں سے ثابت ہو گیا؟ یہ دو الگ باتیں میرے بھائی، ان کو کمپیئر نہ کریں۔ میرا 15 شعبان کا روزہ شب برات، اس کے اوپر یوٹیوب پہ کلپ ہے، لاکھوں لوگوں نے، 3 لاکھ سے زیادہ لوگ وہ دیکھ چکے ہیں، آپ جا کے دیکھ لیں۔ میں نے 44 منٹ میں پورا مقدمہ پیش کیا ہے۔ دو الگ چیزوں کو آپس میں کمپیئر کروا کے یعنی ان کو گڑبڑ کرنے کی کوشش نہ کریں۔ اصل ایشو یہ ہے کہ جو 15 شعبان کا روزہ ہے یہ الگ سے ایک عبادت ہے، اس کا تعلق شب برات کے ساتھ نہیں ہے۔ شب برات والی روایتیں کمزور ہیں، وہ آپ یوٹیوب پہ میرا کلپ دیکھ سکتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید والفرقان الحمید، وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین، آپ نے انجینئر مرزا محمد علی جہلمی منگولوی کا کلپ سنا۔ میں آپ کے سامنے مرزا کے کلپ کا مختصر خلاصہ بیان کر دیتا ہوں۔ سامعین، مرزا سے سوال کیا گیا کہ آپ 15 شعبان کی رات یعنی شب برات کے متعلق جتنی بھی احادیث آئی ہیں ان سب کو ضعیف بلکہ موضوع سمجھتے ہیں، اور اسی سوال کے جواب میں آگے چل کر مرزا نے اس بات کا اقرار کیا کہ اس رات کی فضیلت میں جتنی احادیث ہیں تمام کی تمام ضعیف، نہایت ہی کمزور ہیں، اور مرزا اپنے باقی کلپوں میں اکثر کہتا رہتا ہے کہ اس رات کی فضیلت ثابت نہیں ہے۔ اہل و سنت نے خواہ مخواہ اس رات کے فضائل اور فضیلتوں کو بنایا ہوا ہے۔ تو سامعین، مرزا کی اس بات کا جواب مرزا کے اپنے اصولوں کے مطابق دیا جائے گا، اور انشاءاللہ آج کی اس نشست میں مرزا کو مرزا کے اپنے اصولوں کے مطابق جواب دیں گے۔ تو سامعین، اس سلسلہ میں یہ میرے ہاتھ میں مرزا صاحب کا ریسرچ پیپر واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر ہے، جو مرزا کی زندگی کی کل کمائی ہے، جس کے متعلق مرزا کہتا ہے کہ یہ میں نے مولویوں پہ ایٹم بم گرایا ہے۔ سامعین، اسی ریسرچ پیپر میں سے میں نے 12 ایسے محدثین سلیکٹ کیے ہیں جن کی روایت پر، جن کی نقل پر، جن کی تصحیح پر مرزا نے اعتماد کیا، اور ان کے حوالہ جات مرزا نے اپنے اس ریسرچ پیپر میں نقل کیے ہیں۔ تو سامعین، اب میں آپ کے سامنے ان محدثین کے نام پڑھ دیتا ہوں۔ سب سے پہلے ہے امام ابن ابی شیبہ، امام ابن ماجہ، امام بزار، امام ابن ابی عاصم، امام ابن حبان، امام طبرانی، امام بیہقی، امام ابن جوزی، امام حیثمی، علامہ البانی، شیخ حسین سلیم اسد اور شیخ شعیب۔ سامعین، یہ ہیں 12 محدثین جن کے حوالہ جات مرزا اپنے اس ریسرچ پیپر میں نقل کرتا ہے، اور ان کی تصحیح پر، ان کی نقل پر، ان کی روایت پر اعتماد کرتا ہے۔ اب میرا مطالبہ مرزا سے یہ ہے، اب اگر تم ان محدثین کی باقی تصحیحات پر، ان کی نقل پر، ان کی روایات پر اگر اعتماد کرتے ہو اور ان کو اپنے ریسرچ پیپر میں نقل کرتے ہو تو پھر یہ دوہرا معیار نہیں چلے گا۔ اگر ان باتوں کو تسلیم کرتے ہو تو جو ان محدثین نے شب برات کی فضیلت میں احادیث روایت کی ہیں اور جنہوں نے ان کی تصحیح بیان کی ہے ان کو بھی تمہیں ماننا پڑے گا۔ اگر نہیں مانو گے تو میرا مطالبہ ہے ان محدثین کے حوالہ جات اپنے اس ریسرچ پیپر میں سے نکال دو۔ اب آئے سامعین، اب ایک اور بات میں آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے بڑا غور و تفکر کیا کہ آخر وجہ کیا ہے۔ احادیث بھی مرزا کے اصولوں کے مطابق صحیح ہیں، پھر بھی مرزا بڑی شد و مت کے ساتھ انکار کرتا ہے اور 15 شعبان کی رات کی فضیلت کا انکار کرتا ہے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ اب سنیے سامعین، وجہ کیا ہے؟ آپ اگر سنیں گے تو آپ کے سامنے مسئلہ واضح ہو جائے گا۔ سامعین، میرے ہاتھ میں جلیل القدر امام ابن جوزی رحمت اللہ علیہ کی کتاب التبصرہ ہے۔ التبصرہ امام ابن جوزی رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہے، جو کہ دارالحدیث قاہرہ مصر کی مطبوعہ ہے۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر سامعین 454 پر امام ابن جوزی رحمت اللہ علیہ نے 15ویں شعبان کی رات کی فضیلت کی احادیث نقل کی، شب برات کی فضیلت کی احادیث نقل کی۔ ان میں سے ایک حدیث میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ ان ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیلۃ النصف من شعبان یغفر اللہ لعبادہ الا لمشرک او مشاہد۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 15 شعبان کی رات اللہ رب العالمین اپنے بندوں کی مغفرت فرماتا ہے، لیکن شرک کرنے والے اور دل میں کینہ رکھنے والے یعنی مشاہن کینہ پرور بندے کی مغفرت نہیں فرماتا۔ اب سامعین، مشرک تو کہتے ہیں جس نے شرک کیا، مشاہن کے دو معنی امام ابن جوزی نے اپنی کتاب میں بیان کیے ہیں۔ پہلا معنی تو یہ ہے کینہ پرور، یعنی جس کے دل میں عداوت ہو، بغض ہو، حسد ہو، اس کو مشاہن کہا جاتا ہے۔ دوسرا معنی بھی بیان کرتے ہیں امام ابن جوزی اور فرماتے ہیں وَقَدْ قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ، کہ فرمایا امام اوزاعی نے۔ امام اوزاعی بعض محدثین کے نزدیک تابعی ہیں اور بعض محدثین کے نزدیک تبع تابعی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں وَالَّذِي فِي قَلْبِهِ شَحْنَاءٌ لِأَصْحَابِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ امام اوزاعی فرماتے ہیں اور لکھنے والے امام ابن جوزی ہیں، امام اوزاعی فرماتے ہیں کہ مشاہن اسے کہا جاتا ہے جس کے دل میں رسول اللہ کے صحابہ کا بغض ہو، جس کے دل میں رسول اللہ کے صحابہ کا بغض ہو۔ وَالَّذِي فِي قَلْبِهِ شَحْنَاءٌ لِأَصْحَابِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پتہ چلا مشاہن کا دوسرا معنی یہ ہے جس کے دل میں رسول اللہ کے صحابہ کا بغض ہو۔ اور سامعین، یہ میں بیان نہیں کر رہا، یہ میری بات نہیں ہے، امام ابن جوزی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھ رہے ہیں اور امام اوزاعی فرما رہے ہیں مشاہن اسے کہا جاتا ہے جس کے دل میں رسول اللہ کے صحابہ کا بغض ہو۔ اور جتنی بھی آگے میں احادیث آپ کے سامنے پڑھوں گا، تمام احادیث میں مشرک کے اور مشاہن کے الفاظ ہیں، یعنی نہ مشرک کی مغفرت کی جاتی ہے اور نہ ہی مشاہن کی۔ اور مشاہن کا دوسرا معنی امام اوزاعی فرماتے ہیں یہ ہے جس کے دل میں مصطفیٰ کے صحابہ کا بغض ہو۔ اب عقل مند کے لیے اشارہ ہی کافی ہے، میں زیادہ تشریحات میں نہیں جاؤں گا۔ اب میرے سامعین کو پتہ چل چکا ہوگا کہ مرزا اس رات کی فضیلت کا شد و مد کے ساتھ انکار کیوں کرتا ہے۔ سامعین، کیا وجہ ہے؟ اللہ رب العالمین اپنی تمام مخلوق کی مغفرت فرماتا ہے لیکن مشرک کی اور مشاہن کی مغفرت نہیں کی جاتی۔ تو اب آئے سامعین، اب میں آپ کے سامنے آج کی نشست کی پہلی حدیث مبارکہ پیش کرتا ہوں۔ یہ میرے ہاتھ میں سنن ابن ماجہ ہے جو کہ حدیث شریف کی بلند پایہ کتاب ہے، اور سامعین اس کتاب میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق حدیث کا نمبر 1390 ہے۔ عن ابی موسیٰ الاشعری عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال ان اللہ لیطلع فی لیلۃ النصف من شعبان فیغفر لجمیع خلقہ الا لمشرک او مشاہن۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رسول اللہ سے روایت فرماتے ہیں، رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تعالی 15 شعبان کی رات اپنی مخلوق کی طرف توجہ فرماتا ہے اور اپنی مخلوق کی مغفرت فرما دیتا ہے، مگر لمشرکن او مشاہن، مگر شرک کرنے والے اور دل میں کینہ رکھنے والے کی مغفرت نہیں فرماتا۔ سامعین، یہ ہے پہلی حدیث مبارکہ جو میں نے آپ کے سامنے سنن ابن ماجہ سے پڑھی اور اس کا نمبر 1390 ہے۔ اسی حدیث مبارکہ کو جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، مرزا صاحب کے پسندیدہ محدث جن کو مرزا محدث عرب و عجم کہتا ہے، علامہ ناصر الدین البانی، ان کی کتاب میرے ہاتھ میں سلسلہ احادیث صحیحہ ہے اور اس کی جلد نمبر 5 ہے۔ اسی حدیث کو علامہ ناصر الدین البانی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے اور اس کا نمبر 3419 ہے۔ اسی حدیث کو علامہ ناصر الدین البانی لکھنے کے بعد کہتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ تو سامعین، یہ تھی پہلی حدیث مبارکہ۔ اب میں آپ کے سامنے دوسری حدیث مبارکہ پیش کرتا ہوں۔ یہ میرے ہاتھ میں کتاب کشف الاسطار ہے جو کہ زوائد ہیں مسند البزار کے، اور اس کتاب کے لکھنے والے امام حیثمی رحمت اللہ علیہ ہیں اور یہ بیروت لبنان کی مطبوعہ ہے، اور اس کتاب میں حدیث کا نمبر 2045 ہے۔ 2045 امام بزار روایت فرماتے ہیں، عن ابی بکر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا كان ليلة النصف من شعبان ينزل الله تبارك وتعالى الى سماء الدنيا فيغفر لعباده الا ما كان من مشرك او مشاهن لاخيه۔ حضرت امام بزار حدیث مبارکہ روایت فرما رہے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رسول اللہ سے روایت کرتے ہیں، رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جب 15 شعبان کی رات آتی ہے تو اللہ رب العالمین
پہلے آسمان یعنی آسمان دنیا پر اپنی رحمت کا نزول فرماتا ہے اور اپنے بندوں کی مغفرت فرما دیتا ہے، مگر شرک کرنے والے اور اپنے بھائی کے متعلق کینہ رکھنے والے کی مغفرت نہیں فرماتا۔ اور پھر امام بزار فرماتے ہیں قال البزار فجلالۃ ابی بکر یحسنہ، فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو بکر صدیق کی جلالت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس حدیث کی تحسین بیان کی ہے، کیونکہ اس کے روایت کرنے والے حضرت ابو بکر ہیں۔ امام بزار کہہ رہے ہیں کہ میں نے حضرت ابو بکر کی جلالت کو سامنے رکھتے ہوئے اس حدیث کی تحسین بیان کی ہے۔ پتہ چلا اس حدیث کو روایت کرنے والے امام بزار ہیں، اور روایت کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ یہ حدیث میرے نزدیک حسن ہے۔ تو سامعین، یہ تھی دوسری حدیث مبارکہ جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ اب اسی حدیث کو، یہ میرے ہاتھ میں کتاب السنہ ہے جو کہ بیروت لبنان کی مطبوع ہے، اور اس کے لکھنے والے محدث ابن ابی عاصم ہیں، اور سامعین اسی حدیث مبارکہ کو محدث ابن ابی عاصم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی کتاب میں لکھا ہے، اور ان کی کتاب میں حدیث کا نمبر 509 ہے۔ اور سامعین اس کتاب پر تحقیق ہے مرزا صاحب کی پسندیدہ شخصیت علامہ ناصر الدین البانی کی۔ علامہ ناصر الدین البانی اس حدیث کے متعلق کہتے ہیں حدیث صحیح، کہ یہ حدیث کیا ہے؟ صحیح ہے۔ تو یہ تھی سامعین دو حدیثیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ اب آئے تیسری حدیث مبارکہ میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ یہ میرے ہاتھ میں مصنف ابن ابی شیبہ ہے، مصنف ابن ابی شیبہ، اور سامعین اس کی جلد نمبر 7 ہے۔ عن کثیر ابن مرہ الحضرمی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اللہ ينزل ليلة النصف من شعبان فيغفر فيها الذنوب الا لمشرك او مشاہن۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ 15 شعبان کی رات اللہ رب العالمین آپ اپنی رحمت کا خصوصی نزول فرماتے ہیں، اور اس رات اپنے بندوں کے گناہوں کو بخش دیتے ہیں، مگر شرک کرنے والے اور دل میں کینہ رکھنے والے کے گناہوں کو نہیں بخشتے۔ تو سامعین یہ تھی تیسری حدیث مبارکہ، اور الحمدللہ اس حدیث کے تمام راوی سیکھا ہے۔ اور اگر مرزا صاحب تمہیں کسی راوی پر اعتراض ہو، تم کہو کہ فلاں راوی سیکھا نہیں ہے، تو اس کی نشاندہی کرو۔ الحمدللہ میں اس راوی کی توثیق کتب اسماء الرجال سے پیش کروں گا۔ اس حدیث کے بھی تمام راوی سیکھا ہیں۔ تو سامعین یہ تھی 3 احادیث جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ اب میں چوتھی حدیث مبارکہ آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ یہ میرے ہاتھ میں کتاب السنہ ہے، جلیل القدر امام ابن ابی عاصم رحمۃ اللہ علیہ کی، اور سامعین یہ بیروت لبنان کی مطبوع ہے، اور اس کتاب میں حدیث کا نمبر 511 ہے۔ روایت کرنے والے حضرت ابو سالبہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ عن ابی سالبہ عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال اذا كان ليلة النصف من شعبان يطلع الله الى خلقه فيغفر للمؤمنین۔ حضرت ابو سالبہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ سے روایت کرتے ہیں، رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جب 15 شعبان کی رات آتی ہے تو اللہ پاک خصوصی توجہ فرماتے ہیں اپنی مخلوق کی طرف، اور اس رات اللہ پاک مومنین کی مغفرت فرماتا ہے۔ اور سامعین اس کتاب پر چونکہ تحقیق ہے مرزا صاحب کی پسندیدہ شخصیت جن کو مرزا محدث عرب و عجم کہتا ہے علامہ ناصر الدین البانی کی، وہ اس حدیث مبارکہ کے متعلق کہتے ہیں حدیث صحیح، یہ حدیث صحیح ہے۔ اب آئے سامعین میں آپ کے سامنے 5ویں حدیث مبارکہ پیش کر دیتا ہوں۔ یہ میرے ہاتھ میں المعجم الکبیر ہے، جس کے لکھنے والے امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ یہ بھی بیروت لبنان کی مطبوع ہے، اور اس کی جلد نمبر 8 ہے۔ اور سامعین اس کتاب میں حدیث کا نمبر 16639 ہے۔ عن معاذ بن جبل عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال يطلع الله عز وجل على خلقه ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه الا لمشرك او مشاہن۔ رسول اللہ کے جلیل القدر صحابی حضرت معاذ بن جبل رسول اللہ سے روایت کرتے ہیں، رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جب 15 شعبان کی رات آتی ہے تو اللہ پاک خصوصی توجہ اپنی مخلوق کی طرف فرماتا ہے، اور اللہ پاک اس رات اپنی مخلوق کی مغفرت فرما دیتا ہے، لیکن شرک کرنے والے اور دل میں بغض و عناد رکھنے والے کی مغفرت نہیں فرماتا۔ اور سامعین اسی حدیث کو جو میں نے آپ کے سامنے المعجم الکبیر سے پڑھی ہے، یہ میرے ہاتھ میں موارد الزمان ہے جو کہ زوائد ہیں صحیح ابن حبان کے۔ صحیح ابن حبان
میں امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ نے اسی حدیث مبارکہ کو روایت کیا، اور یہ حدیث امام ابن حبان کی شرائط کے مطابق بھی صحیح ہے۔ اور آپ سکرین پر پیج دیکھ رہے ہوں گے، صحیح ابن حبان کے محقق شیخ شعیب مرزا صاحب، شیخ شعیب کو تو آپ جانتے ہی ہوں گے، اکثر ان کے نام کی گردانیں آپ پڑھتے ہیں، اکثر شیخ شعیب بیٹھ کر کہتے رہتے ہو۔ شیخ شعیب جو کہ صحیح ابن حبان پر جن کی تحقیق ہے، آپ پیج سکرین پر دیکھ رہے ہیں، شیخ شعیب بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ اس سے آگے سامعین، یہ میرے ہاتھ میں شعب الایمان ہے، جلیل القدر امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اور سامعین اس کی جلد نمبر 3 ہے۔ اس میں امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرما رہے ہیں وفی ذالک دلالہ علی ان للحدیث اصلا، فرماتے ہیں اسی حدیث کے متعلق جلیل القدر امام بیہقی فرما رہے ہیں اپنی کتاب شعب الایمان میں، فرما رہے ہیں کہ اس حدیث کی اصل ہے۔ پتا چلا کہ یہ حدیث امام بیہقی کے نزدیک بھی کیا ہے؟ صحیح ہے۔ اب اس سے آگے سامعین، یہ میرے ہاتھ میں مجمع الزوائد ہے، امام حیثمی رحمۃ اللہ علیہ کی، اس کی جلد نمبر 8 ہے، اور یہ بیروت لبنان کی مطبوع ہے۔ اسی حدیث کو امام حیثمی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، اور حدیث کا نمبر 12960 ہے۔ حدیث مبارکہ لکھنے کے بعد امام حیثمی فرماتے ہیں رواہ الطبرانی فی الکبیر والاوسط ورجالہما ثقات، فرماتے ہیں کہ اس حدیث کو امام طبرانی نے المعجم الکبیر میں اور المعجم الاوسط میں روایت کیا، اور فرماتے ہیں ورجالہما ثقات، دونوں کے راوی ثقہ ہیں۔ پتہ چلا یہ حدیث امام حیثمی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بھی کیا ہے؟ صحیح ہے۔ امام حیثمی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بھی صحیح ہے۔ اور مرزا صاحب، آپ کی پسندیدہ شخصیت، آپ سکرین پر پیج دیکھ رہے ہوں گے، جن کے حوالے تم نے جگہ جگہ پر نقل کیے اپنے ریسرچ پیپروں میں، شیخ حسین سلیم اسد، جن کی تحقیق اس کتاب پر موجود ہے، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ حدیث کیا ہے؟ صحیح ہے۔ شیخ حسین سلیم اسد جن کے حوالے تم نے لکھے ہیں، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ حدیث صحیح ہے۔ اس سے آگے آئے سامعین، یہ میرے ہاتھ میں کتاب السنہ ہے، جس کے لکھنے والے امام ابن ابی عاصم رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور یہ بیروت لبنان کی مطبوع ہے۔ اسی حدیث کو امام ابن ابی عاصم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی نقل کیا، اور ان کی کتاب میں حدیث کا نمبر 512 ہے، اور میں اپنے سامعین کو بتا چکا ہوں اس کتاب پر تحقیق مرزا صاحب کی پسندیدہ شخصیت علامہ ناصر الدین البانی کی ہے۔ وہ اس حدیث کے متعلق فرما رہے ہیں حدیث صحیح، کہ یہ حدیث کیا ہے؟ صحیح ہے۔ یہ حدیث کیا ہے؟ صحیح ہے۔ معزز سامعین، میں نے آپ کے سامنے رسول اللہ کی 5 صحیح الاسناد احادیث پیش کی، اور مرزا کے اصولوں کے مطابق پیش کی۔ اب میرا مرزا سے مطالبہ ہے کہ مرزا صاحب، جس طرح تم نے ان محدثین کی روایات اور ان کی تصحیح پر اعتماد کرتے ہوئے ان کے حوالہ جات کو اپنے اس ریسرچ پیپر واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر میں نقل کی ہیں، اسی طرح ان محدثین کی روایات اور ان کی تصحیح پر اعتماد کرتے ہوئے 15 شعبان کی رات کی فضیلت بھی مان جاؤ، یا پھر ان محدثین کے حوالہ جات اپنے اس ریسرچ پیپر میں سے نکال دو۔ لیکن میں جانتا ہوں قیامت آ سکتی ہے، تم ایسا نہیں کر سکتے۔ تو سامعین، میں نے آپ کے سامنے رسول اللہ کی 5 صحیح الاسناد احادیث سے پیش کیا کہ 15 شعبان کی رات جو ہے بڑی فضیلت کی حامل ہے، اور اس رات کی فضیلت رسول اللہ کی احادیث سے ثابت ہے۔ دعا ہے اللہ پاک ہمیں اس رات میں کثرت کے ساتھ عبادات کرنے کی اور اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔